خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے ہے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں مضامین پیش کرتے ہیں، جس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بہتر طریقے سے ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں جن کے اوپر جو ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اور پریشانی الگ اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم گردے کے پتھری کے بارے میں بتا رہے تھے، جس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہیں گے، جس میں ڈائیگنوسس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے جو پتھری کے مسائل ہیں اس میں ڈائیگنوسس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح ڈائیگنوسس کی جاتی ہے۔ گردوں اور مثانے کا الٹرا ساؤنڈ سب سے ابتدائی اور اہم طریقہ ڈائیگنوسس یعنی تشخیص ہے۔ اس سے پتھری کی تصویری صورت واضح کی جاتی ہے۔ یہ گردوں کی پتھری کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ پتھری کا حجم یعنی کہ سائز، مقام، تعداد وضاحت کرتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ گردوں پر پتھری کے اثرات جیسے کہ اجتماع کا نظام، جسے ہائیڈرونیفروسس کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ ہائیڈرونیفروسس یعنی کہ جو بیک پریشر پڑتا ہے کڈنی کے یورین فلو کے اوپر، اگر فلو کرنے میں رکاوٹ ہو تو اس کی وجہ سے جو رکاوٹ پیدا ہوگی اس کی وجہ سے بیک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جو بیک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس پریشر کی وجہ سے گردے کا سائز، کڈنی کا سائز بڑا ہونے لگتا ہے، جس کو ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں۔ تو وہ سائز بھی ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ یا ٹی وی ایکس رے پوشیدہ پیدائشی بناوٹ کے نقائص کی بھی ڈائیگنوسس کرتا ہے۔ جو پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ یا بار بار انفیکشن، ریکرنٹ یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور پتھری کی بیماری کا جنم دینے کے باعث بن سکتے ہیں۔ پیٹ کا ایکس رے، پیٹ کے ایکس رے سے عام پتھریاں جو نظر آ سکتی ہیں وہ سفید دھبے کی صورت میں واضح ہوں گی، لیکن 10% پتھریاں عام ایکس رے میں نظر نہیں آتی، جسے ریڈیو لیوسنٹ اسٹون کہتے ہیں۔ آئی وی پی انٹرا وینس پائلوگرافی۔ انٹراوینس پائلوگرافی ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر ایسی میڈیسن یعنی کہ انجیکشن دیا جاتا ہے، ڈائی دی جاتی ہے یعنی کہ رنگ کرنے کی ڈائی دی جاتی ہے جو کہ رنگ پیدا کرتی ہے، جو کہ ایکس رے کے اندر جو ہے نا وہ اوپیک ہو جاتی ہے، ایکس رے کی ریز جو ہے نا اس ڈائی سے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ڈائی مریض کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد وقفے سے ایکس رے کیے جاتے ہیں۔ تو انٹراوینس پائلوگرافی یا اسپیشل ایکس رے یا سی ٹی اسکین بہت کم ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر مریض کے علاج کا فیصلہ کرنا ہے تو انٹراوینس پائلوگرافی یا سی ٹی اسکین نہ صرف تصدیق کرتے ہیں بلکہ پتھری کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیاں بھی ظاہر کر دیتی ہیں۔ اس لیے عام طور پر سرجن جراحی یعنی کہ آپریشن یا شعاعوں کے ذریعے لتھوٹرپسی کے ذریعے پتھری کو توڑنے کے فیصلے سے پہلے ضرور کروا لیتے ہیں، جس کے ذریعے انہیں صحیح معلومات ہوتی ہے کہ کس طرح کا اسٹون ہے اور کس طرح یعنی کہ اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ پیشاب کا معائنہ یعنی کہ یورین ایگزامینیشن، یورین ڈی آر ڈیٹیل رپورٹ ایگزامینیشن بہت اہم یعنی کہ ٹیسٹ ہے جو کہ لیبارٹری میں بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یورین کا سیمپل بالکل سمپل طریقے سے اسٹرلائز بوتل میں لیبارٹری کو بھیج دیا جاتا ہے اور اس کا ڈیٹیل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، جس کے اندر یورین کے کیمیائی اجزاء کے بارے میں، فزیکل کنڈیشن کے بارے میں ساری معلومات معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد مائکروسکوپی کے ذریعے یورین کے اندر اگر سیلز موجود ہیں، ریڈ بلڈ سیلز موجود ہیں، وائٹ بلڈ سیل موجود ہیں، پس سیل موجود ہیں،
یا کرسٹلز موجود ہیں، کیلشیم آکزیلیٹ کرسٹلز ہیں یا سسٹین کرسٹلز ہیں، وہ مختلف کرسٹل جو ہے نا مائکروسکوپی کے ذریعے معلومات ہو سکتی ہیں، جو کہ بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے۔ یورین ٹیسٹ کا کرانا بہت ہی آسان مرحلہ ہے، اس میں کوئی نہ تکلیف ہوتی ہے نہ کچھ، سمپل ہی یورین جو ہے لیبارٹری بھیج دیا جاتا ہے اور ڈیٹیل معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر یورین ڈیٹیل رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں جو ہے پس سیلز زیادہ ہیں، تو اس کا کلچر بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ٹیسٹ، کلچر اینڈ سینسٹیو ٹیسٹ جو ہے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم جراثیم کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا جراثیم جو ہے وہ انفیکشن پیدا کر رہا ہے۔ انفیکشن کرنے والے جراثیم جو ہے عام طور پر زیادہ تر جراثیم جو نا ای کولائی کے ہوتے ہیں۔ ای کولائی جراثیم جو ہے وہ عام طور پر یعنی کہ 60 to 70% ہمارے ممالک میں ای کولائی جو ہے وہ انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انفیکشن جو ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن، ایک ڈسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن۔ اسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن ان کو کہتے ہیں جبکہ پیشاب کی نالی کے اندر جراثیم جو ہے نچلے حصے سے داخل ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ اسینڈنگ ٹائپ آف انفیکشن خواتین میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ یورتھرا کی سائز جو ہے نا کم ہوتا ہے، اور انفیکشن جو ہے فیکل کنٹامنیشن کی وجہ سے انفیکشن بآسانی جو ہے یورتھرا میں پہنچ کر مثانے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جراثیم جو ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ای کولائی جو نا موٹائل جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتے ہوئے مثانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم ایگزیکٹ معلوم کر سکتے ہیں کہ جراثیم کون سی قسم کا ہے اور کون سی اینٹی بائیوٹک اس کو جو ہے نا اثر انداز ہو کے اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ عام طور پر پیشاب میں معمولی فاسفیٹ اور کیلشیم آکزیلیٹ کے ذرات مل سکتے ہیں، لیکن پتھری کے مرض میں مبتلا مریضوں کے پیشاب میں ان ذرات کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ درست مائکروسکوپی دراصل پتھری کی قسم کی تشخیص ڈائگنوسس میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پیشاب کے کلچر سے جراثیم کی پہچان اور استعمال میں ہونے والی دوائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ ایگزیکٹ ڈائگنوسس اور ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے اور کریکٹ ٹریٹمنٹ سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو میٹابولک اسٹون پروفائل کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ میٹابولک اسٹون پروفائل پیشاب میں کیمیائی جز سے جو پتھری بننے کا باعث ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ کو یورینری اسٹون میٹابولک پروفائل کہتے ہیں۔ پورے دن کے پیشاب کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ کیمیائی جزوں کو ناپ کر پتھری کی وجوہات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ ٹیسٹ ان مریضوں میں اہم ہے جن کو زیادہ مقدار میں پتھر ہوں یا غیر واضح علامت ہوں، یعنی کہ ریڈیو لوسینٹ اسٹون ہوں۔ پیشاب کا نمونہ لینے سے پہلے نمونہ لینے اور صحیح درجے حرارت پر رکھنے اور لیبارٹری تک پہنچانے کا طریقہ والدین کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سیمپل کو لینے کے بعد فوری طور پر لیبارٹری پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو ڈیلے کیا جائے گا تو اس میں جو یورین کے اندر جو کلیکشن کے دوران اور اس میں سیمپل کو لینے کے دوران جراثیم پہنچ چکے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو کے ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور پیشاب کے کنسنٹریشن کو اور پیشاب کی ترکیب کو مختلف کر سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے جراثیم کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ فالس قسم کے یعنی کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جراثیم بہت زیادہ ہیں، مگر وہ ڈیلیڈ سیمپل ہوتا ہے، یعنی کہ سیمپل جو ہے وہ دیر میں لیبارٹری پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لیبارٹری کی رپورٹ میں فالس قسم کا رپورٹ آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ پتھری کے مسائل کے بارے میں مضمون کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔
مزید معلومات ہم تیسرے حصے میں پیش کریں گے۔